ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ اس کی آواز سن کر اس نے بمشکل دانت پیستے ہوئے خود کو قابو کیا تھا، ورنہ بس نہیں چل رہا تھا کہ فون سے نکل کر ہی مقابل کا گلا دبوچ دے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا نمبر ہے سامنے والے کے پاس، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر اسے تپانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ تیری موت، ذلیل انسان، ہمت ہے تو مردوں کی طرح سامنے آ، میری بہن کو اغوا کر کے کہاں عورتوں کی طرح چھپا بیٹھا ہے؟ اس نے غصے سے کہا تو سامنے والی کا قہقہا گونجا تھا۔ ارے تم بڑی دیر کر دی، مجھے تو لگا تیری کال انتظار کرتے ہوئے میں بوڑھا ہی ہو جاؤں گا۔ منیر عالم خان نے مزے سے کہتے ہوئے اسے آگ لگائی تھی، اور سامنے والے کو واقعی آگ لگ گئی تھی۔ میری بہن کہاں ہے گھٹیا انسان؟ وہ آگ بگولا ہو کر بولا۔ مجھے کیا پتا تیری بہن ہے، تجھے پتا ہوگا، منیر عالم خان نے بے نیازی سے کہا۔ میں زندگی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تو اس حد تک گر سکتا ہے، مگر تو نے ثابت کر دیا کہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے۔ میری بہن کو کچھ ہوا تو تیرے ٹکڑے بھی کسی کو نہیں ملیں گے۔ وہ غصے سے کہتا اب دھمکیوں پر اتر آیا تھا۔ کیا اول فول بک رہا ہے؟ کوئی ثبوت ہے کہ تیری بہن میرے پاس ہے؟ اس کی ناسمجھی سے کہنے پر وہ اپنے دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ زمین والی بات کا بدلہ لے رہا ہے، اس کے الفاظ اسے ہی لوٹا کر وہ تو تو نہیں جانتا کہ میری بہن کہاں ہے؟ اب کزاران شاہ بھی سکون سے بولا تھا، کیونکہ اس کا ارادہ اب سامنے والے کا سکون برباد کرنے کا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، منیر عالم نے صاف انکار کیا تھا۔ پھر تجھے یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ تیری بہن اس وقت کہاں ہے، لیکن مجھے پتا ہے۔ اس کا مبہم سا انداز سامنے والے کو چونکا گیا تھا۔ کیا بک رہا ہے؟ اب کہ منیر عالم خان ہو رہا تھا۔ یہی کہ اگر تو مجھے ہرانے کے لیے گر سکتا ہے تو میں بھی تیرے مقابل آنے کے لیے تیری سطح پر گر سکتا ہوں۔ اس نے جیسے بدلہ اتارا تھا۔ سالے زبان سنبھال کر بات کر۔ منیر عالم کے بگڑنے پر اب کی بار مسکرانے کی باری زاران شاہ کی تھی۔ اس وقت ہم دونوں ہی برابری پر ہیں، اس لیے زبان سنبھالنے کی ضرورت صرف مجھے نہیں تجھے بھی ہے۔ اب انسان بن کر میری بہن میرے حوالے کر اور اپنی بہن کو لے جا۔ اس کی بات پر وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ بہرا ہے کیا؟ بولا نا تیری بہن نہیں ہے میرے پاس۔ تو آخر کس بنا پر مجھ پر الزام لگا رہا ہے؟ تیرے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ منیر عالم کی بات پر غصے سے بے قابو ہوا تھا۔ تو اب میرا سبت آزما رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں سب کچھ بھول جاؤں اور کچھ ایسا کر بیٹھوں جو کہ ہم دونوں کے لیے ہی صحیح نہ ہو، میری بہن میرے حوالے کر۔ میں زمین کے کاغذات اور تیری بہن دونوں دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے بس میری بہن چاہیے، تجھے جو چاہیے وہ مل جائے گا۔ زاران شاہ کی بات پر مقابل کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اب جانتا ہی نہیں تھا کہ اسے کیا چاہیے۔ اگر بتا دیتا تو ایس بھی یقیناً پاگل ہو جاتا۔ اچھی بات ہے تجھے احساس ہو گیا کہ تو نے غلط کیا تھا، لیکن وہ کیا ہے نا، میں تجھے صاف الفاظ میں بتا چکا ہوں کہ تیری بہن نہیں ہے میرے پاس، تو پھر کہاں سے واپس کروں؟ وہ اسی ایک نا پر قائم تھا۔ عالم، یہ تو اچھا نہیں کر رہا۔ پہلے میری معصوم بہن کو اس سب میں گھسیٹا اور اب بکواس کر رہا ہے۔ کہا نا جو تجھے چاہیے وہ سب دینے کے لیے تیار ہوں، پھر کیا مصیبت ہے؟ وہ غصے سے آگ بگولا ہوا تھا۔ تو غلط کہہ رہا ہے، تجھے معلوم ہی نہیں ہے مجھے کیا چاہیے، اور جو مجھے چاہیے وہ تو نہیں دے سکتا، اس لیے رہنے دے، اور مجھے میری بہن کے حوالے سے دھمکانے کی کوشش مت کر۔ میں جانتا ہوں تو بس ایسے ہی بکواس کر رہا ہے، ورنہ تو قانون کا رکھوالا ہو کر ایسا کرنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا، اتنی اوقات نہیں ہے تیری۔ مقابل کے استحاضی انداز میں کہنے پر وہ اپنی آنکھیں میچ گیا تھا۔ دیکھ عالم، میں جھوٹ نہیں بول رہا، تیری بہن میرے پاس ہے، چاہو تو پتہ کروا لو، کالج سے واپس گھر نہیں گئی وہ۔ اپنی بہن کے لیے میں ہر حد پار کر سکتا ہوں، تو بول تجھے کیا چاہیے؟ میں اپنی بہن کی خاطر جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بہت معصوم ہے، اسے اس سب میں مت گھسیٹ۔ وہ سنجیدہ انداز میں اب کی بار تحمل سے بولا تھا۔ جانتا ہوں تو بھی نہیں ہے زاران کہ مجھے تیری جان ہی چاہیے، مگر تو دے نہیں پائے گا۔ فی الحال میں نہیں جانتا کہ تیری بہن کہاں ہے، لیکن اگر میری بہن کو واقعی میں کچھ ہوا تو تیرے خون سے ہولی کھیلوں گا میں، یہ یاد رکھنا۔ منیر عالم اپنی بات کہہ کر فوراً فون رکھ گیا تھا، جبکہ زاران شاہ غصے سے موبائل ٹیبل پر پٹک کر سر دونوں ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ ذہن میں ایک بار خیال پیدا ہوا، کہیں وہ سچ تو نہیں کہہ رہا تھا۔ اگر اس کی بہن عالم کے پاس نہ ہوئی تو یہ سچ کر ہی اس کا دل کانپنے لگا تھا، لیکن اس نے خود اسور کے منہ سے سنا تھا، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اگر اس نے اسے اغوا کیا تھا تو ڈنکے کی چوٹ پر اس بات کا اقرار کرتا۔ اس کی خاموشی و انکار کا مطلب وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔
پھر اپنی بہن پر جان دینے والا وہ خانزادہ کیوں آخر اس کی بات پر غصے سے پاگل نہیں ہوا تھا؟ پہلے اس کی بہن کا یوں تنہا بیچ سڑک پر ملنا اور اب منیر عالم خان کا اتنا ٹھنڈا ریاکشن، اسے کچھ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ تھی، کچھ تو ایسا تھا جو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ سر پکڑے وہیں بیٹھا مختلف سوچوں میں گم تھا، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اسے تو لگا تھا کہ جیسے ہی وہ اس کی بہن کا ذکر کرے گا وہ اس بات پر ہی پاگل ہو اٹھے گا اور اپنی بہن کو واپسی کا مطالبہ کرے گا۔ تب وہ اس کے ساتھ ڈیل کرے گا کہ اس کی بہن اس کے حوالے کرے اور اپنی بہن لے جائے۔ اسے لگا تھا کہ یہ معاملہ جلد ہی نپٹ جائے گا، لیکن یہاں تو سب کچھ اس کی توقعات کے برعکس ہو رہا تھا۔ اس شخص کو تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی اپنی بہن کی، اور اس کی بہن کے معاملے میں بھی صاف انکار کر رہا تھا۔ لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اسور کو وہ اس کا ہی خاص آدمی تھا، اور اگر اس نے یہ کہا کہ اس کی بہن منیر عالم خان کے پاس ہے تو یہ 100% سچ ہے۔ اس کی بہن یقیناً منیر عالم خان کے پاس ہی تھی، لیکن اس وقت مشکل یہ تھی کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ اس کی حویلی، اس کے ڈیرے پر وہ پتہ کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ بھی جو اس کا شہر میں بنگلو تھا، یہاں جہاں وہ ہو سکتا تھا، وہ ان تمام جگہوں پر پتہ کروا چکا تھا، لیکن وہ وہاں کہیں نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اس کی حویلی اور شہر والے بنگلوں میں اس نے خواتین پولیس آفیسرز کو سول کپڑوں میں انجان اور مسافر بنا کر اندر بھی بھیجا تھا، لیکن اس کی بہن وہاں کہیں نہیں تھی۔ مطلب صاف تھا، اس شخص نے کہیں ایسی جگہ اس کی بہن کو چھپا رکھا تھا جو کہ خفیہ تھی، جہاں وہ پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر چکا تھا، اس کے پورے علاقوں کو اس نے چھان مارا تھا، مگر وہ کہیں نہیں ملی تھی، اور اس کا شک اس پر یقین میں بدل گیا تھا جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ منیر عالم خان اور اسور دونوں ہی غائب ہیں۔ ان دونوں کا ہی کچھ پتہ نہیں تھا، ان دونوں کے موبائل نمبر بھی ٹریس نہیں ہو رہے تھے۔ ان کے موبائلز کی آخری لوکیشن سوات میں ان کی حویلی کے باہر ہی شو ہو رہی تھی۔ مطلب اس کے بعد ان دونوں نے اپنے موبائل آف کر دیے تھے۔ یقیناً وہ بہت سوچ سمجھ کر یہ کھیل رہا تھا کہ کوئی سراغ، کوئی سرا نہیں چھوڑا تھا جس سے وہ اس تک پہنچ سکتا۔ اس لیے تو ہر طرف سے بے بس ہو کر اس نے اس کی بہن کو اغوا کیا تھا، ورنہ وہ کبھی یہ سب نہ کرتا۔ لیکن اس وقت اسے کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب بھی مسلسل اس کے نمبر پر کال ملاتے ہوئے اچانک اس کا نمبر آن ملا تھا اور کال لگ گئی تھی، لیکن اس کی باتیں سن کر وہ مزید پریشان ہو گیا تھا۔ اس شخص نے تو دعویٰ کیا تھا کہ اس کی بہن نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اگر اس کے پاس نہیں ہے اس کی بہن تو پھر کہاں ہو سکتی تھی؟ اس کے نمبر کی موجودہ لوکیشن حویلی کے باہر کی ہی شو ہو رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ وہاں نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے آدمی اس کی حویلی کے آس پاس موجود تھے، اور قن کے مطابق انہیں وہ کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اپنی بہن کا سن کر بھی اس نے کوئی خاص ریاکشن نہیں دیا تھا۔ وہ اس شخص کو اب سمجھ نہیں پا رہا تھا، حالانکہ وہ برسوں سے دشمن تھے۔ وہ سامنے والی کی رگ رگ سے واقف تھا، لیکن اس وقت چاہ کر بھی منیر عالم خان کا کھیل اور اس کی پلاننگ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہیں دوسری جانب مومل اس کمرے میں ہی بند تھی۔ وہ کمرے سے باہر آتی ہی نہیں تھی، ہر وقت روتی نہیں تھی، لیکن پریشان ضرور نظر لگتی تھی۔ منیر عالم کو دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ اس کا رویہ کافی عجیب تھا مقابل کے لیے۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک نازک سی معصوم سی لڑکی ہے جو کہ شاید حد سے زیادہ ڈرپوک ہے، لیکن اس کا یہ ڈرنا معمول سے بالکل ہٹ کر تھا۔ یہ سب نارمل نہیں تھا، کچھ تو ایسا تھا جو کہ اس کی نظروں سے اوجھل تھا۔ اسور سے تحقیق کرنے کا کہا تو جو حقیقت اس کے سامنے آئی وہ اس کی رونگٹیں کھڑی کر گئی تھی۔ یقین کرنا مشکل تھا، مگر یہی حقیقت تھی کہ وہ معصوم سی لڑکی اس کے پاس آنے سے پہلے ہی اغوا ہو چکی تھی۔ اسے اس کالج سے اس نے پہلے کسی اور نے اغوا کر لیا تھا، جبکہ اسور کو لگا تھا کہ اسے کالج سے لے جانے والے زاران شاہ کے آدمی ہی، حالانکہ وہ کڈنیپر تھے۔ مطلب کہ اسور اس کے حکم پر اسے ان کی کڈنیپر سے ہی کڈنیپ کر کے لایا تھا۔ اس خبر پر اس کا دل بڑے عجیب انداز میں دھڑکنے لگا، یہ سوچ کر کہ اس معصوم سی لڑکی کے ساتھ کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا۔ اس کا ڈرنا، خوفزدہ ہونا یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ کسی ٹراما سے گزری ہے، اس لیے وہ بہت فکر مند تھا۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ کس طرح معلوم کرے کہ کہیں ان لوگوں نے اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ اسور کا کہنا تھا کہ وہ جس گھر میں داخل ہوئے ان کے اندر جانے کے 30 منٹ بعد انہوں نے اس گھر پر حملہ کر دیا تھا، لیکن ان 30 منٹوں میں اندر کیا ہوا وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ معصوم سی لڑکی منیر عالم کو دل و جان سے عزیز ہو گئی تھی۔ اس کی تکلیف کا سوچ سوچ کر وہ شخص تڑپ رہا تھا۔ وہ بار بار خود کو تسلی دے رہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، صحیح سلامت اس کے پاس آئی ہے، بس کچھ ڈری ہوئی ہے، اسے کچھ ہوا نہیں، لیکن دل کسی
طور مطمئن نہیں تھا۔ اس کی حالت اور عجیب سادہ سا انداز اسے مختلف قسم کے وسوسوں میں ڈال رہا تھا۔ وہ ابھی اپنی ہی سوچوں میں گم تھا، تبھی اسفر اندر داخل ہوا۔ خان، کیا آپ کو لگتا ہے گل بی بی کو اس ایس پی کے پاس بھیجنے کا فیصلہ صحیح ہے؟ اسفر کے فکر مند ہونے کہنے پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اسفر اس کی بہن کو بالکل اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا ہے، اسی وجہ سے اس کے لیے فکر مند ہو رہا ہے۔ بالکل، میں اس ایس پی کو بہت عرصے سے اور بہت اچھے سے جانتا ہوں، تم فکر نہیں کرو، وہ وہاں بالکل ٹھیک ہوگی۔ اگر وہاں کوئی ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ سالہ ایس پی ہو۔ منیر عالم خان کے کہنے کے باوجود بھی وہ مطمئن نہیں ہوا تھا، لیکن اگر اس نے گل بی بی کو غصے میں کوئی نقصان پہنچا دیا تو کیا ہوگا؟ اس سے جیسے اس ایس پی پر بھروسہ نہیں تھا۔ فکر نہیں کرو، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، مقابل نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ اپنی بہن کے معاملے میں لاپرواہ ہرگز نہیں تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کی بہن اسی صورت محفوظ رہ سکتی تھی۔ ایس پی زاران شاہ کو شاید اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اس نے خود اپنی بہن کو اس حد تک پہنچایا تھا کہ وہ اسے اپنے دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر سکے۔ جس وقت وہ زاران شاہ کی گاڑی کے سامنے آئی تھی، اس وقت اسفر اور اس کے آدمی وہیں پر موجود تھے۔ جب تک وہ زاران شاہ کے ساتھ ان کی آنکھوں کے سامنے گاڑی میں نہیں بیٹھ گئی، تب تک اسفر اور اس کے آدمی وہیں دور چھپ کر کھڑے دیکھتے رہے تھے۔ یہ منیر عالم خان کا منصوبہ تھا۔ وہ اس وقت اس مقام پر تھا کہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، اور اگر وہ اسے حفاظت کے لیے اپنے ساتھ رکھتا تو مزید وہ اس کے دشمنوں کی نظروں میں آ جاتی۔ انہیں احساس ہو جاتا کہ وہ اس کی کمزوری ہے، اس کے لیے بے حد اہمیت رکھتی ہے، پھر وہ ہر ممکن کوشش کرتے اس حد تک پہنچنے کے، اور وہ کب تک اپنی بہن کو چھپا کر رکھتا۔ اس لیے اس نے یہ چال چلی تھی۔ اس نے اپنی بہن کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے ہی دشمن کا انتخاب کیا تھا۔ وہ دشمن جس کی رگ رگ سے وہ واقف تھا، جس کی شرافت اور ایمانداری کا وہ خود قائل تھا۔ زاران شاہ کو لگ رہا تھا کہ اس نے اس کی بہن کو اغوا کیا ہے، لیکن دراصل منیر عالم خان نے اسے اپنی بہن کے محافظ کے طور پر چنا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر اسفر کے ذریعے یہ خبر زاران شاہ کے کانوں تک پہنچائی کہ اس کی بہن مومل اس کے قبضے میں ہے، ورنہ تو اس نیلی آنکھوں والی گڑیا کو دیکھنے کے بعد وہ زاران شاہ کو اس بات کی خبر بھی نہ لگنے دیتا کہ اس کی بہن اس کے پاس ہے۔ لیکن مجبوراً اپنی بہن کی حفاظت کے لیے اسے یہ چال چلنی پڑی، کیونکہ وہ ایس پی ایسے تو کسی طرح اس کی چال میں نہیں آنے والا تھا۔ ان کے پلان کے مطابق اس ایس پی نے اسفر کو اپنے پیچھے دیکھ کر فوراً نوٹ کیا، اور جب وہ واپس جانے لگا تو اس نے ان کی توقع کے مطابق اسفر کا پیچھا کیا، اور تب اسفر پر نے جان بوجھ کر فون پر یہ واضح کیا کہ اس کی بہن منیر عالم خان کے پاس ہے، اور وہ منیر عالم خان کے حکم پر اس کی بے بسی کا تماشا دیکھنے آیا تھا تاکہ اسے آنکھوں دیکھا حال سنا سکے۔ اور جیسا کہ منیر عالم خان نے سوچا تھا، زاران شاہ یہ سن کر غصے سے پاگل ہوتا اس کے پیچھے آیا تھا، لیکن اسفر اسے چکما دے کر گل رانا کی کالج والی سڑک پر لے آیا تھا، اور پھر سب کچھ ویسے ہی ہوا تھا جیسے کہ منیر عالم خان نے پلان کیا تھا۔ وہ ایس پی اس کی چال میں پھنس گیا تھا۔ ان لوگوں نے اتنا وقت لگایا تھا کہ اتنے وقت میں زاران شاہ ان کی لوکیشن اور انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر سکے، اور اس میں پوری طرح ناکام ٹھہرے، کیونکہ منیر عالم خان چاہتا تھا کہ اس کے پاس گل رانا کو اپنے ساتھ لے جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ بچے۔ اپنی بہن کو اچھے سے جانتا تھا، وہ ہر ایک کے سامنے منیر عالم خان کی بہن ہونے کا رعب جھاڑتی تھی، اور جیسے کہ اس نے سوچا تھا ٹھیک ویسے ہی اس کی توقع کا مطابق سب کچھ ہوا تھا۔ اس کی بہن اب محفوظ تھی اور اس کی دشمنوں کی نظروں سے بھی دور تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ ایس پی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ وہ اس کی بہن کا اچھے سے خیال رکھے گا، اور اگر کوئی مشکل ہوئی تو اپنی جان پر کھیل کر اس کی بہن کی حفاظت بھی کرے گا۔ فی الحال کے لیے وہ اپنی بہن کی جانب سے بالکل بے فکر ہو گیا تھا۔ اب اس کی توجہ کا مرکز وہ معصوم سی لڑکی تھی جو کہ اس وقت اس کے پاس موجود تھی۔ صد شکر کہ اس معصوم نے اس کی گھڑی ہوئی کہانی پر یقین کر لیا تھا۔ وہ اسے واقعی اپنے بھائی کا گارڈ سمجھ رہی تھی، اس لیے کافی حد تک پرسکون تھی، لیکن اس کا رویہ بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ سنیں گارڈ جی، اس کی معصوم سی پکار پر وہ دل و جان سے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ وہ جو کہ ایک سخت گیر سردار تھا، جس کے اندر پورے آل گاؤں آتے تھے، جو کہ اپنی عزت پر ذرا سا حرف بھی برداشت نہیں کرتا تھا، اس معصوم سی گڑیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کا گارڈ تک بننے کے لیے تیار تھا۔ جی بولے، اس کی آواز پر فوراً اپنی جگہ سے اٹھتا، اب اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی موجودگی ہی منیر عالم خان کے دل کو شاد کر دیتی تھی۔ کیا آپ میری بھائی سے بات کروا سکتے ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے اپنی انگلیاں مڑوڑ کر کہا تو مقابل گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ وہ اس معصوم سی حسیرہ کی ہر خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ اس کا بس چلتا تو اس کے لبوں سے نکلی ہر خواہش
پلک چھپکنے میں پوری کر دیتا، لیکن افسوس اس کی یہ خواہش پوری کرنا اس کی بس پہ نہیں تھا۔ ایک یہی تھا جو وہ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے افسوس ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ ان سے ابھی کوئی رابطہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جس جگہ موجود ہیں وہاں نیٹ ورک نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ بہت ضروری مشن پر ہیں۔ جب تک وہ مشن ختم نہیں ہو جاتا تب تک ان سے رابطہ ہمارے لیے ممکن نہیں۔ منیر عالم خان نے نہایت ہی صفائی سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ معصوم اس کے جھوٹ کو سچ مان بیٹھی تھی، لیکن اس کی بات سن کر اس کا دل اداس ہوا تھا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر سر جھکا گئی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی، اور یہ پریشانی منیر عالم خان کو بری طرح چبھی تھی۔ اس لڑکی کے چہرے پر وہ ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا پریشان ہونا اس سے زیادہ منیر عالم خان پر اثر انداز ہوتا تھا۔ کیا ہوا؟ پریشان لگ رہی ہیں؟ کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیں، وہ بےتابی سے بولا تھا، جیسے اس کی ہر پریشانی دور کر دینا چاہتا ہوں۔ اس نے سر جھکائے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا، لیکن اس کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ کسی بات کو لے کر پریشان ہے۔ ڈرے مت، مجھے بتائیں، میں یہاں آپ کے لیے موجود ہوں۔ جو بھی بات ہے مجھے بلا جھجک بتا سکتی ہیں۔ منیر عالم خان کے نرم انداز پر اس نے بے اختیار اپنی خوبصورت نیلی آنکھوں سے اس کی ہری آنکھوں میں دیکھا تھا، اور منیر عالم خان کا دل اسی لمحے ان خوبصورت آنکھوں میں ڈوبنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا سب کچھ ان خوبصورت آنکھوں میں ہار بیٹھتا، وہ دوبارہ آنکھیں جھکا گئی تھی، جس پر وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آتا ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ وہ مجھے بھائی کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ اتنا عرصہ کبھی مجھ سے دور نہیں رہے، چاہے جتنا بھی ضروری کام ہوتا ہو مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ کیا وہ ٹھیک ہے؟ انہیں کچھ ہو تو نہیں کیا؟ اس کے فکر مند انداز پر سامنے والا جل کر راکھ ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کا بھائی ہے، وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی ہے، اس کی فکر کرنا ایک فطری سی بات تھی، لیکن اس وقت اسے اس معصوم سی گڑیا کے لبوں سے اس ایس پی کا نام برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی یہ فکر کسی اور کے لیے تھی۔ یہ بات اسے اندر تک جلا گئی تھی، چاہے وہ اس کا بھائی ہی تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہو، بالکل ٹھیک ہے، بہت جلد وہ صحیح سلامت واپس آ جائے گا۔ مجھے یہاں موجود ٹیم سے خبریں موصول ہو رہی ہیں جو کہ آپ کے بھائی سے رابطے میں ہے، اور ان کا کہنا بھی بالکل ٹھیک ہے، آپ فکر مت کریں۔ بھڑ چلتے اس معصوم کو پریشان دیکھ کر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی تسلی دینی پڑی تھی۔ وہ اس لڑکی کو پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ خود تو اس کی خاطر پریشان ہو سکتا تھا، لیکن اس معصوم کو پریشان نہیں کر سکتا تھا۔ کیا انہوں نے بتایا کہ وہ کب واپس آئیں گے؟ اس کی بات سن کر وہ بے چینی سے پوچھنے لگی تھی۔ نہیں، ابھی یہ نہیں پتہ چل سکا، لیکن بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ واپس آ جائے گا۔ آپ فکر مت کریں، آپ کا کچھ کھانے کا دل چاہ رہا ہے، میں کچھ بنا دوں آپ کے لیے؟ مجھے بتائیں کیا کھائیں گی؟ اس کی کہتی وہ جو پریشان سی سر جھکائے کھڑی تھی چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ایک حیران نظر اس بار وہ باوقار شخص کو دیکھا جس کی شخصیت دیکھ کر سامنے والا مرعوب ہو جائے۔ اسے خود بھی اس شخص کو دیکھ کر بڑی اسٹرانگ سی فیلنگ آتی تھی، جیسے کہ سامنے والا بہت ہی بڑی شخصیت ہو۔ وہ شخص کوئی عام انسان یا عام سا گارڈ نہیں لگتا تھا، نہ ہی کوئی پولیس آفیسر، وہ تو کسی ریاست کا شہزادہ لگتا تھا جس کے سامنے ہر شے زیر ہو۔ وہ اکثر خود کو بھی اس شخص کے سامنے زیر ہوتا محسوس کرتی تھی، اس لیے تو اس سے کتراتی تھی۔ اس شخص نے خود نہ کہا ہوتا تو وہ کسی صورت یقین نہ کرتی کہ یہ شخص ایک گارڈ ہے۔ کوئی گارڈ اتنا باوقار اور اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ اب اس کے منہ سے یہ بات سن کر اسے واقعی حیرت کا جھٹکا لگا تھا کہ یہ باروب سا شخص اس کے لیے خود کھانا بناتا ہے۔ وہ کھانے کے معاملے میں چوزی نہیں تھی، بس بہت نازک اور کمزور ہونے کی وجہ سے بہت سی چیزیں کھا نہیں پاتی تھی، جیسے کہ زیادہ مرچوں والی چیزیں یا پھر ڈیری پروڈکٹس یا زیادہ شوگر والے کھانے اسے سوٹ نہیں کرتے تھے۔ اس کے لیے گھر میں ہمیشہ الگ قسم کا پرہیزی کھانا بنتا تھا۔ اس کا علاج چل رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ بہتری کی جانب آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب آہستہ آہستہ ڈیری پروڈکٹس کی عادی ہونے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے کہ سینڈوچ، آملیٹ یا پراٹھے میں تھوڑی بہت چیز کھا لیتی تھی۔ منیر عالم کو یہی لگا تھا کہ وہ لاڈلی سی لڑکی بس اسے گارڈ سمجھ کر نخرے دکھا رہی ہے، کیونکہ اس کے نزدیک اگر اسے واقعی ڈیری پروڈکٹ سے الرجی ہوتی تو وہ چیز سینڈوچ اتنے آرام سے نہ کھا لیتی، ایسا منیر عالم خان کو لگا تھا۔ آپ کھانا خود بناتے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، خود ہی بناتا ہوں۔ آپ کا کیا خیال تھا کہ یہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کی بات پر وہ خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ یہ بات تو اس نے بھی کبھی نہیں سوچی تھی، لیکن یہ بھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ مغرور سا شخص اس کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتا ہوگا۔ مجھے نہیں لگا تھا کہ آپ کو کھانا بناتا آتا ہوگا، اس نے معصومیت سے کہا تو سامنے والا جی جان سے مسکرا دیا۔ آپ کے لیے تو میں اپنی جان بھی دے سکوں، پھر یہ کھانا بنانا کیا ہے؟ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا تھا، لیکن یہ بات اپنے لبوں پر نہیں لا سکا تھا۔
فی الحال وہ اسے زاران شاہ والے موضوع سے ہٹانے میں کامیاب ٹھہرا تھا، بس ضرورت کے تحت سیکھا تھا، کبھی سوچا نہیں تھا کہ کام آ جائے گا۔ اس نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا، تب اس کے اس دلفریب انداز پر وہ معصوم سی لڑکی سے سٹپٹا کر نظر جھکا گئی تھی۔ دھڑکنوں نے لے بدلی تھی۔ یہ شاندار سا مرد اس کے حواسوں پر سوار ہونے لگا تھا، جبکہ منیر عالم خان دل میں خوش تھا کہ اچھا ہوا اسے کھانا بنانا آتا ہے۔ اس نے ابروڈ میں اسٹڈی کے دوران کھانا بنانا سیکھا تھا، کیونکہ وہاں کے کھانے اسے سمجھ نہیں آتے تھے، تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق وہ خود ہی گھر میں اپنے لیے کچھ بنا لیتا اور پھر کچھ ہی وقت میں وہ ماہر ہو گیا تھا۔ لیکن اس نے یہاں پاکستان میں اس بات کی بھنک بھی کسی کو نہیں لگنے دی تھی کہ یہاں اس کا الگ ہی روب تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ یہاں کسی کو پتہ چلے، بلکہ اس نے تو وہاں لندن میں بھی کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا تھا۔ وہ اکیلے ہی گھر میں کک کرتا تھا، یہاں پر بھی اصفر کھانا بناتا یا کبھی باہر سے کچھ بنوا کر لاتا۔ منیر عالم خان نے اصفر کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا تھا کہ وہ مومل کے لیے کوکنگ کرتا ہے۔ جو بات وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا، وہ اس معصوم سی گڑیا کو بڑے فخر سے بتائی تھی، جیسے یہ اعزاز ہو اس کے لیے۔ آپ کو کسی بھی طرح کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ہوتے ہوئے آپ محفوظ ہیں، پرسکون ہو جائے، میں یہاں موجود ہوں آپ کے لیے۔ منیر عالم خان نے جیسے پس پردہ اس کا خوف دور کرنے کو کہا تو اس کے کہنے پر وہ سحر زدہ سی ہو کر سر ہلا گئی۔ وہ اب دوبارہ اپنی تیز رفتار دھڑکنوں سے پریشان ہوتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی، جبکہ وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ وہ لڑکی جب تک اس کے سامنے رہتی تھی تب تک جیسے اسے ہر شے خوشگوار معلوم ہوتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہی اس کا دل بے چین ہونے لگتا تھا، جیسے اس کا آنکھوں سے اوجھل ہو جانا اس کے دل پر بھاری پڑتا تھا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس لیتا اپنے دل پر ہاتھوں سے ہلکی ہلکی مکے مارتا، جیسے اس کو قابو میں رکھنے کی تلقین کر رہا تھا۔ رات کا وقت تھا جب بے چینی کی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، کمرے میں گھٹن محسوس کرتے وہ باہر آیا تھا۔ چلتے چلتے اس کے قدم اس کے کم سن حسینہ کے کمرے کے باہر آ کر رکے تھے۔ وہ اس کے کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ وہ کوئی کم عمر نوجوان نہیں تھا، بلکہ ایک میچور بھرپور مرد تھا، لیکن اس وقت اس معصوم سی لڑکی کے عشق نے ایسی حالت کر دی تھی کہ وہ ٹین ایجز جیسی حرکتیں کر رہا تھا۔ اس لڑکی کا خیال اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ کل رات بھی وہ بمشکل کچھ دیر ہی سویا تھا اور پھر اٹھ کر چہل قدمی کرتے ہوئے بار بار اس کے کمرے سے کان لگا کر کھڑا ہو جاتا کہ وہ سکون سے سو رہی ہے یا نہیں۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ عجیب سے وہم و وسوسوں کا شکار تھا۔ یہی وجہ تھی جو رات بھر بے چینی سے سو نہیں پاتا تھا۔ پھر وہ اس کی محرم بھی نہیں تھی کہ وہ رات کے اس وقت دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں داخل ہو جاتا، اسی لیے بے چینی سے اس کے کمرے کے باہر ہی بھٹکتا رہتا تھا۔ اس وقت بھی اس کے کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، جب اس کی چیخوں کی آواز اس کا دل دہلا گئی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر بغیر کچھ سوچے سمجھے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ اس دن کی طرح بستر میں چھپے سر تکیے پر پٹکتی ہوئی مسلسل چیخ رہی تھی۔ اس کے لبوں سے وہی الفاظ ادا ہو رہے تھے کہ اس سے دور رہو، اس کے قریب نہ آؤ، اسے چھوڑ دو، اسے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے، اور اس کی یہ الفاظ سامنے والے کے جسم سے روح نکال رہے تھے۔ وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھا، لیکن پھر وہیں رک گیا۔ وہ اپنے تکیے کو بازوں میں زور سے بھیج کر اب خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی چیخیں خود بخود تھم گئی تھیں، لیکن وہ ابھی بھی ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ نیند میں ہی ہچکی لیتی تھی۔ شاید اس نے نیند میں کوئی برا خواب دیکھا تھا، یا شاید اس کے ساتھ جو ہوا تھا وہ اسے بھول نہیں پا رہی تھی۔ وہ سب اس کے ذہن پر سوار ہو گیا تھا، لیکن یہ سب منیر عالم خان کی روح کو تڑپا گیا تھا۔ وہ کتنی دیر وہاں پر کھڑا اذیت سے اسے دیکھتا رہا تھا، پھر شکستہ قدموں سے اس کے کمرے سے نکل گیا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ مزید اس اذیت پہ نہیں رہے گا۔ اسے ہر صورت اس اذیت سے نجات چاہیے تھی، اور اس کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنا محرم بنا لے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ مزید اس بے چینی اور اذیت میں نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ کل ہی اس سے نکاح کرے گا اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے گا۔ اس کا بھائی ویسے بھی اس کا جانی دشمن تھا، اس لیے اس کی رضامندی سے یہ نکاح ہونا تقریباً ناممکن تھا۔ اس لیے اب یہی اسی کے پاس بہترین موقع تھا۔ اسے یہاں دوسری رات تھی اور منیر عالم خان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس لڑکی سے الگ رہنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں۔ وہ نہ تو خود یوں بے چینی میں رہ سکتا تھا، نہ ہی اسے یوں اذیت سے تڑپتا دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کا محرم بننا چاہتا تھا تاکہ اس کا ہر درد، ہر ڈر و خوف اپنے مضبوط بازوں میں سمیٹ لے، اور اس کے لیے واحد راستہ نکاح تھا، جو کہ اس کے بھائی کی غیر موجودگی میں ہی ممکن تھا، کیونکہ اس کا بھائی تو اپنے جیتے جی کبھی اپنی آنکھوں کے سامنے کبھی اپنی بہن کی اس کے سپرد نہ کرتا، لیکن وہ اب اس معصوم سی لڑکی سے کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔
اس کا دل اسے اپنا مان چکا تھا اور یہ اب اس کی ضد تھی کہ وہ لڑکی صرف اور صرف اس کی ہی ہے اور اس کی ہی رہے گی۔ اس طرح سے نہ صرف اس کے دل کی تڑپ اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے بلکہ وہ خود بھی اسے کھونے کی اذیت سے نجات پا جاتا ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس سنبھال لیتا۔ اگلی صبح اس نے اٹھتے ساتھ اسفر کو حکم دیا کہ گواہوں اور قاضی کا بندوبست کرے، لیکن اس قدر احتیاط اور خاموشی کے ساتھ کہ کسی کو معلوم نہ ہو، یہاں تک کہ وہ جنہیں اپنے ساتھ لائیں انہیں بھی معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں لائے گئے ہیں۔ کسی کو اس جگہ کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ ایس پی اس وقت پاگل ہو رہا ہے اور اپنی بہن تک پہنچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ ایسے میں وہ ذرا سی غلطی بھی نہیں کر سکتا تھا جو کہ اس لڑکی کو اس سے دور کر دے۔ اس ایس پی کا وہ اب اس معصوم سی گڑیا پر سایہ بھی نہیں پڑنے دے گا، یہ فیصلہ وہ کر چکا تھا۔ اس کے حکم پر اسفر کچھ حیران و پریشان تو ہوا، لیکن پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات پر اسبات میں سر ہلا گیا۔ منیر عالم خان اس وقت اسکردو کے پہاڑوں میں نہایت ہی اوپر پہاڑوں کے بیچ زمین سے کئی ہزار فٹ کی بلندی پر بنی اس خوبصورت سی وادی میں بنی اپنے ایک فارم ہاؤس میں موجود تھا۔ ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی، یہ آبادی سے دور ایک سنسان علاقے میں بنا فارم ہاؤس تھا۔ نہایت ہی خطرناک راستوں سے ہو کر گزرتے ہوئے اس مقام پر پہنچا جا سکتا تھا۔ ان خطرناک راستوں کے لیے ایک اسپیشل قسم کی جیپ کا استعمال کیا جاتا تھا جس کے ملک میں 2 یا 3 ہی ماڈل موجود تھے۔ اس جیپ کے علاوہ وہ اس خطرناک سے پتھریلے علاقے تک پہنچنا ناممکن تھا، اور اس قدر طویل ترین اور دشوار گزار چڑھائی پیدل تو کوئی طے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں تک ایک تو پیدل زندہ پہنچنا ناممکن تھا، دوسرا پیدل تو اس مقام تک آتے آتے ہفتے لگ جاتے۔ اسی وجہ سے یہ علاقہ وہاں کے مقامی لوگوں اور یہاں تک کہ ٹورسٹ کی بھی نظروں سے اوجھل تھا۔ یہ خوبصورت سی وادی اس کے دادا کی میراث تھی، مگر یہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکا تھا۔ منیر عالم خان وہ پہلا شخص تھا جو یہاں تک پہنچا تھا، اور اس پر یہ شاندار فارم ہاؤس بنوانے کے لیے اسے پورے 10 سال لگے تھے۔ یہ فارم ہاؤس خود منیر عالم خان نے خفیہ طور پر بنوایا تھا۔ اسے بنوانے کے لیے لندن سے ٹیم منگوائی تھی اور اس کی تعمیر کا سامان اور ٹیم کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہاں پہنچایا گیا تھا، جس میں روایتی ٹچ کے ساتھ ماڈرن دور کے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھا گیا تھا۔ ماڈرن اور روایتی امتزاج سے مزید شدہ یہ خوبصورت سا فارم ہاؤس دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل تھا، اور اسی وجہ سے یہاں نیٹ ورک یا سگنلز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، کیونکہ یہ جگہ انسانی آبادی اور زمین سے کئی فٹ اونچی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اس جگہ کا انتخاب کیا تھا تاکہ وہ ایس پی چاہ کر بھی اس تک پہنچ نہ پائے، اور یہی ہوا تھا۔ وہ ایس پی تل ملانے کے سوا کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ ایس پی کتنا چالاک اور ذہین تھا، لیکن وہ بھی اس جگہ کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ اس کی حویلی اور بزنس کے علاوہ اس کے پاس بس یہی ایک فارم ہاؤس اور اس کے ارد گرد کی زمین ہی بچی تھی، ورنہ باقی کی اس کی تمام آبائی زمینیں ان ایس پی کی مہربانی سے اس وقت سرکار کے قبضے میں تھیں۔ اس جگہ کے بارے میں وہ ایس پی نہیں جانتا تھا۔ اس کے حکم کے مطابق اسفر شام تک ایک مولوی صاحب اور چند گواہوں کو لے کر آ چکا تھا۔ منیر عالم خان کے حکم پر وہ ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر انہیں یہاں تک لایا تھا تاکہ وہ اس جگہ کے بارے میں جان نہ سکے، کیونکہ یہ ایک خفیہ مقام تھا جس کے بارے میں دنیا والے نہیں جانتے تھے، اور منیر عالم خان کسی صورت نہیں چاہتا تھا اس جگہ کے بارے میں کسی کو پتہ چلے، خاص طور پر تب جب اس کے پاس اس ایس پی کی بہن موجود تھی۔ اسفر نکاح ہوا اور گواہوں کے ساتھ منیر عالم خان کے حکم پر برائڈل جوڑا اور خاندانی جیولری وغیرہ بھی لے آیا تھا۔ یہ تمام سامان منیر عالم خان کی اماں نے اپنی بہو کے لیے بنوا کر رکھا ہوا تھا، اور اب یہ منیر عالم خان کے کام آ گیا تھا۔ اس نے حویلی سے اسفر کو بول کے وہ سامان اٹھوا لیا تھا۔ اب سب کچھ تیار تھا، تمام تیاریاں مکمل تھیں، لیکن سب سے اہم اور مشکل مرحلہ رہتا تھا، اور وہ تھا اس لڑکی کو نکاح کے لیے راضی کرنا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر نوک کرتا اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا تو وہ چونک کر اٹھی، کیونکہ وہ بلا وجہ اس کے کمرے میں نہیں آتا تھا۔ اگر وہ اس وقت کمرے میں آیا تھا تو یقیناً کوئی ضروری بات تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگی۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کو کس طرح سے بتاؤں، لیکن یہ آپ کے بھائی کی خواہش ہے۔ وہ اور اس کی ٹیم ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ تھوڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ ان کا جلد واپسی آنا ممکن نہیں ہے۔ وہ مجھے آپ کے پاس چھوڑ کر گیا ہے یہ سوچ کر کہ وہ ایک ہفتے تک واپس آ جائے گا، لیکن اب نہیں، مہینے بھی لگ سکتے ہیں، کیونکہ ان کا کام طویل اور مشکل ہو چکا ہے۔ اس لیے مجھ تک ان کا میسج پہنچا ہے کہ میں آپ سے نکاح کر لوں، یا آپ کے بھائی کی خواہش ہے۔ وہ سنجیدہ سمجھ جس کے ایک حکم پر فیصلے بدل جایا کرتے تھے، وہ اس وقت اس چھوٹی سی لڑکی کے سامنے کھڑا تحمید باندھے ہوئے کہہ رہا تھا۔
آخر میں وہ مطلوبہ بات کہتے ہوئے چند پلوں کے لیے سانس تک روک گیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ خوف زدہ بھی تھا کہ کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے، کہیں منع نہ کر دے۔ اپنی طرف سے بہت سوچ سمجھ کر بات کی تھی، لیکن پھر بھی زندگی میں پہلی بار اس کا دل خوف زدہ تھا۔ بظاہر نارمل انداز میں اسے دیکھتے ہوئے اس نے تمام بات اس کی گوش گزار کر دی تھی، اور اس کی موقع توقع کے مطابق اس لڑکی کا چہرہ یہ بات سنتے ہی سفید پڑا تھا۔ میرا نکاح اتنی جلدی؟ کیا واقعی بھائی نے کہا ہے؟ وہ بے یقینی سے الفاظ توڑ توڑ کر ادا کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا انداز دیکھ کر وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ جی بالکل، مجھے اپنی ٹیم والوں سے میسج موصول ہوا ہے، یہ آپ کے بھائی کا ہی فیصلہ ہے۔ وہ نہیں جانتے وہ کب تک واپس آئیں۔ وہ اپنی غیر موجودگی میں چاہتے ہیں کہ آپ کسی محفوظ ہاتھوں میں رہیں، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، لیکن دل کی حالت بیان سے باہر تھی۔ لیکن ابھی تو میں بہت چھوٹی ہوں، ابھی تو میری پڑھائی بھی پوری نہیں ہوئی، اس نے لرزتے ہوئے انداز میں سامنے والے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ہی بتا رہا تھا کہ وہ اس بات سے خوفزدہ ہو گئی ہے۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر وہ بڑی مشکل سے خود پر قابو پائے ہوئے نارمل بیہیو کر رہا تھا، حالانکہ وہ نارمل بالکل نہیں تھا۔ دیکھیں، یہ آپ کے بھائی کا فیصلہ ہے، اور یقیناً انہوں نے آپ کی حفاظت اور بہتری کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن اگر آپ کو ان کا یہ فیصلہ منظور نہیں ہے تو مجھے بتا دیں، میں آپ کا پیغام آپ کے بھائی تک پہنچا دوں گا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ اس نے سنجیدہ انداز سے کہتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ رکے، مجھے اپنے بھائی کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ اس کی مری مری سی آواز نکلی تھی، جس پر رخ موڑے کھڑا منیر عالم خان آنکھیں موند گیا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ وہی جانتا ہے کہ اس کے دل پر یہ لمحے کس طرح سے گزر رہے تھے۔ اگر وہ منع کر دیتی تو پتہ نہیں وہ کیا کر بیٹھتا۔ وہ اس کی بات پر سر ہلا کر باہر نکل گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تمام سامان جو اپنی حویلی سے منگوایا تھا، اسی لیے وہ دوبارہ اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ ہنوز انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ یہ سب آپ کے بھائی نے بھیجا ہے، آپ تیار ہو جائیں، میں مولوی صاحب اور گواہوں کا انتظام کرتا ہوں، آدھے گھنٹے میں ہمارا نکاح ہے۔ وہ اسے یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ اس کے دل کا ارمان ہے، وہ اسے اپنی دلہن بننے دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ تمام انتظامات مکمل کر چکا ہے۔ اس شخص کی بات پر وہ سر جھکا گئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ یہ اس کے بھائی کا فیصلہ تھا، اور اس نے اپنے بھائی کا فیصلہ سمجھ کر ہی قبول کیا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اس حسین مرد سے نکاح کا سوچ سوچ کر ہی اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ ظاہر شخص جسے وہ نگاہ اٹھا کر دیکھتی بھی نہیں پاتی تھی، جس کی موجودگی کے احساس سے ہی وہ گھبرا جاتی تھی، اسی شخص سے اچانک نکاح کی خبر پر اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اس شخص کے جانے کے بعد وہ اب تمام چیزیں دیکھ رہی تھی جو کہ وہ رکھ کر گیا تھا۔ انتہائی خوبصورت اور روایتی برائڈل ڈریس، جو کہ دیکھنے سے ہی بہت قیمتی اور مہنگا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ میچنگ بھاری جیولری اور سینڈلز تھے جو کہ اسے تھوڑے کھلے تھے، لیکن شکر تھا کہ برائڈل ڈریس فٹ آ گیا تھا۔ ہلکا پھلکا سا میک اپ کا سامان تھا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہی اس کے گال لال ہونے لگے تھے۔ آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ رہا تھا۔ وہ دھڑکتے دل اور انگارہ ہوتے چہرے کے ساتھ اب تیار ہونے لگی تھی۔ انتہائی مہنگے اور دیدہ زیب لہنگے کے ساتھ اس نے میسی سا جوڑا بنا لیا تھا۔ میک اپ اسے زیادہ کرنا نہیں آتا تھا، اس لیے بس بلڈ ریڈ لپسٹک ہی لگائی تھی، اور اس میں بھی اس کا روح پریوں کیوں مات دے رہا تھا۔ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حسین حور معلوم ہو رہی تھی۔ وہ آئینے میں اپنا حسین عکس دیکھ رہی تھی، شرما گئی۔ دوپٹہ اس نے بڑی ہی مشکل سے سنبھال رکھا تھا۔ نہایت ہیوی دوپٹہ اس سے صحیح سے سیٹ نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے بار بار اس کے سر سے پھسل رہا تھا۔ وہ پوری طرح سے تیار ہو کر اب وہیں صوفے پر بیٹھی انگلیاں مسل رہی تھی۔ جب وہ شخص اندر داخل ہوا تو دروازے پر ہی پتھر کا بن گیا۔ وہ لڑکی اس وقت جان لیوا حد تک حسین لگ رہی تھی۔ وہ پور پور سجی اس کی دلہن بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا معصوم حسن اس کے دل پر بجلیاں گرا گیا تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے اپنی سانسیں روکے پلکیں چپکائے بغیر اسے دیکھے گیا۔ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لڑکی اب اسے دیوانہ کر رہی تھی۔ خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے نگاہ اٹھائی تھی، اور اس ساحرانہ شخصیت کے مالک نوجوان کو دروازے پر جمے خود کو کی طرف وارفتہ نگاہوں سے دکھتا پا کر وہ پزل ہو گئی۔ گھبرا کر نگاہیں جھکا کر اپنی انگلیاں مسلنے لگی تھیں۔ وہ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر ہوش میں آیا تھا، اور نگاہیں پھیر کر خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے دوپٹے سے الجھتے دیکھ کر اس نے ایک گہرا سانس لیا، اور اس کے پاس آتے ہی وہی دوپٹہ گھونگھٹ کی طرح اس کے پورے چہرے پر ڈال دیا۔ مولوی صاحب آ رہے ہیں، دھیمے سے انداز میں اسے کہہ کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ مغل شاہ بنت فخر شاہ، آپ کا نکاح منیر عالم خان ولد اظہار خان کے ساتھ بعوض حق مہر 5 لاکھ روپے طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟
مولوی صاحب کی آواز پر وہ معصوم کانپتے ہوئے دل کے ساتھ اپنی آنکھیں میچ کر خود پر قابو پانے لگی، جبکہ گھبراہٹ سے اس کا برا حال تھا۔ قبول ہے، اس کی مدھم سی آواز سن کر جیسے اس کی دل کو قرار آیا تھا۔ زاران شاہ، جس نے سوچا تھا کہ عالم جلد ہی اس کا مطالبہ مان کر اس کی بہن اس کے حوالے کر دے گا اور پھر اس کی اس لڑکی سے بھی جان چھوٹ جائے گی، لیکن یہاں سب کچھ اس کی توقع کے برعکس ہوا تھا۔ دوسری جانب وہ ضدی لڑکی اس کی جان کا عذاب بن گئی تھی۔ اسے یہاں آئے دوسرا دن تھا، کل شام کو وہ یہاں آئے تھے اور اب آج دوپہر ہونے کو آئی تھی، اور اس لڑکی نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس گھر میں وہ کافی عرصے بعد آیا تھا، اس لیے یہاں کھانے پینے کا زیادہ سامان موجود نہیں تھا، بس کچھ پاستا، نوڈلز وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہی پڑی تھیں۔ اس نے اس لڑکی کو بھوکا دیکھ کر پریشانی سے خود اپنے ہاتھوں سے پاستا بنا کر دیا تھا، لیکن مجال اس لڑکی نے ایک نگاہ بھی ڈالی ہو، اس لیے پریشان ہوتے ہوئے اس نے اپنے ایک آدمی سے کہہ کر مٹن کڑھائی اور بیف پلاؤ منگوایا تھا۔ اس نے اسے جو رہنے کے لیے کمرہ دیا تھا وہ صبح سے وہیں بند تھی۔ وہ کتنی بار وہ دروازہ بجا چکا تھا، لیکن انتہائی کوئی ڈھیٹ اور ضدی لڑکی تھی۔ اس کی ضد اور انا پر وہ جذبجذ ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کل سے بھوکا ہونے کی وجہ سے اب اس محترمہ میں لڑنے کی ہمت بھی نہیں ہے، لیکن اپنی ضد پر بھی قائم تھی۔ آخر 1 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد اس کے کانسٹیبل نے کال کی کہ وہ کھانا لے آیا ہے۔ اس نے اسے اس جگہ سے کافی دور پیچھے سڑک پر بلایا تھا۔ زاران شاہ نے اس کے کمرے کے دروازے کو باہر سے ہی لاک کر کے اچھی طرح تسلی کرتے ہوئے اب اس وڈن ہاؤس کو لاک کیا تھا۔ اس لڑکی پر بالکل بھروسہ نہیں تھا اسے، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں مختلف پارسلز تھے۔ گلرانا، دروازہ کھولو، تمہارے لیے مٹن کڑھائی اور بیف پلاؤ منگوایا ہے، ضد چھوڑو اور باہر آؤ، کھانا کھا لو، کل کی بھوکی ہو تم۔ اس نے سنجیدہ انداز میں کہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھل چکا تھا۔ وہ مغرور حسینہ منہ بنائے جیسے اس پر احسان عظیم کرتی باہر آئی تھی۔ اس کا انداز دیکھ کر وہ بمشکل خود پر قابو پا گیا تھا۔ اس نے کچھ ہی دیر بعد کھانا لگائے تو وہ محترمہ آلتی پالتی مار کر سامنے صوفے پر بیٹھ کر مزے سے کھانا کھانے لگی تھی۔ اس کی ضد کو دیکھ چکا تھا، اس لیے اس کی فرمائش کے مطابق ساتھ کھیر بھی آرڈر کی تھی۔ وہ سکون سے کھانا کھا رہی تھی، جبکہ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ جانے کب تک اس مصیبت کو جھیلنا پڑے گا۔ اپنی بہن کی خاطر وہ اس لڑکی کو پتہ نہیں کب تک برداشت کرے گا۔ وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھا اسے آرام سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے دل میں عجیب سا طوفان اٹھا ہوا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اور کب تک اسے برداشت کر پائے گا، اور اگر عالم نے اس کی بہن کو واپس نہ کیا تو وہ پھر کیا کرے گا۔ وہ اس لڑکی کو زیادہ دن اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا۔ یہ لڑکی خود اپنے آپ میں ایک مصیبت تھی اور وہ اس سے زیادہ دن جھیل نہیں سکتا تھا۔ کیا ہے، گھور کیوں رہے ہو؟ نظر لگاؤ گے کیا، یا پہلی بار کسی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہو؟ اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتے گلرانا نے اپنا نوالا نگلتے ہوئے اسے گھر کا تھا جس پر وہ متبضد ہو کر نظر پھیر گیا تھا۔ البتہ لبوں سے ایک لفظ نہیں نکالا تھا، کیونکہ اس لڑکی سے بحث کرنے کا مطلب تھا اپنا سر پھوڑنا، اور ابھی وہ پہلے ہی بہت پریشان تھا۔ مزید اس لڑکی سے بحث کر کے کوئی نئی مصیبت کھڑی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے خاموش ہی رہا۔ اسے کھانا کھاتے دیکھ کر اسے بھی شدت سے بھوک کا احساس ہوا تھا۔ جب سے اس کی بہن گم ہوئی تھی تب سے وہ ڈھنگ سے کچھ کھا نہیں پایا تھا۔ اس نے چند لقمے زبردستی ہی زہر مار کیے تھے، ورنہ کھانا کہاں اس کے حلق سے اترنا تھا۔ اب کنکھیوں سے اسے مزے سے کھاتے دیکھ کر اس کی بھی بھوک جاگ اٹھی تھی، لیکن جلد بازی اور پریشانی میں اس نے تمام کھانا اس لڑکی کے سامنے ہی رکھ دیا تھا، اور اس کے کھانے کی سپیڈ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں چھوڑے گی۔